بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مناقب اور فضل و کمال بالکل مختصراً بیان کریں گے۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں چھوڑ جاتا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اہل بیت۔ مقصد یہ ہے کہ کتاب الہی گو اپنی سہولت بیان کے لحاظ سے ہر عملی مثال سے بے نیاز ہے، تاہم دنیا میں ہمیشہ ایسے اشخاص کی ضرورت رہے گی جو اس کے اسرار و رموز کو حل کر سکیں اور ان کی علمی و عملی تعبیر بتا سکیں۔ آپ کے بعد ان اشخاص کو آپ کے اہل بیت میں تلاش کرنا چاہیے۔ اہل بیت سے جو مقصود ہے خدائے پاک سورہ احزاب کی آیتوں میں بتا چکا ہے۔ اس قدر شناسی کے لحاظ سے جو آپ حضرت عائشہ کی بابت فرماتے تھے، اس صحبت و تعلیم پر جو ان کو میسر آئی تھی، اور اس فطری جوہر اور صلاحیت کے لحاظ سے جو قدرت کاملہ نے ان کو عطا کی تھی، اس سے کوئی انکار نہیں ہو سکتا کہ اہل بیت نبوی میں حضرت عائشہ کو خاص مرتبہ حاصل تھا۔ اس بنا پر کتاب اللہ کا ترجمان، سنت رسول کا معبر اور احکام تعلیم اور احکام اسلامی کا معلم ان سے بہتر کون ہو سکتا تھا؟ اور لوگ پیغمبر کو صرف جلوت میں دیکھتے تھے اور یہ خلوت و جلوت دونوں میں دیکھتی تھی۔ اسی بنا پر وحی کی زبان ما ینطق عن الہوا نے فیصلہ کیا۔ حضرت عائشہ کو عام عورتوں پر اسی طرح فضیلت ہے جس طرح سرید کے کھانے کو عام کھانوں پر۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رویائے صادقہ نے ان کو حرم نبوی میں ہونے کی خوشخبری سنائی۔ حضرت عائشہ کے بستر کے سوا کسی دوسری ام المومنین کے بستر پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ جبرائیل امین نے ان کے آستانہ پر اپنا سلام بھیجا۔ دوبارہ ناموس اکبر کو ان مادی آنکھوں سے دیکھا۔ عالم ملکوت کی صدائے بے جہت نے ان کی عفت و عصمت پر شہادت دی۔ نبوت کے الہام صادق نے ان کو آخرت میں پیغمبر کی چہیتی بیویوں میں ہونے کی بشارت سنائی۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھیں کہ میں فخر نہیں کرتی بلکہ بطور واقعہ کے کہتی ہوں کہ خدا نے مجھ کو 9 باتیں ایسی عطا کی ہیں جو دنیا میں میرے سوا کسی اور کو نہیں ملی۔ نمبر 1، خواب میں فرشتے نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میری صورت پیش کی۔ نمبر 2، جب میں 7 برس کی تھی تو آپ نے مجھ سے نکاح کیا۔ نمبر 3، جب میرا سن 9 برس کا ہوا تو رخصتی ہوئی۔ نمبر 4، میرے سوا کوئی اور کنواری بیوی آپ کی خدمت میں نہ تھی۔ نمبر 5، آپ جب میرے بستر پر ہوتے تب بھی وحی آتی تھی۔ نمبر 6، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین بیوی تھی۔ نمبر 7، میری شان میں قرآن کی آیتیں اتریں۔ نمبر 8، میں نے جبرائیل امین کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور نمبر 9، آپ نے میری ہی گود میں سر رکھے ہوئے وفات پائی۔ اور اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضل و کمال بالکل مختصراً۔ علمی حیثیت سے حضرت عائشہ کو نہ صرف عام عورتوں پر، نہ صرف امہات المومنین پر، نہ صرف خاص صحابیوں پر، بلکہ چند بزرگوں کو چھوڑ کر تمام صحابہ پر فوقیت عام حاصل تھی۔ صحیح ترمذی میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ہم صحابیوں کو کوئی ایسی مشکل بات کبھی پیش نہیں آئی کہ جس کو ہم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا ہو اور ان کے پاس اس کے متعلق کچھ معلومات ہم کو نہ ملی ہوں۔ عطا بن ابی الرباح تابعی، جن کو متعدد صحابہ کے تلمس کا شرف حاصل تھا، کہتے ہیں حضرت عائشہ سب سے زیادہ فقیہ، سب سے زیادہ صاحب علم اور عوام میں سب سے زیادہ اچھی رائے والی تھیں۔ امام زہری جو تابعین کے پیشوا تھے، جنہوں نے بڑے بڑے صحابہ کے آغوش میں تربیت پائی تھی، کہتے ہیں حضرت عائشہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عالم تھی، بڑے بڑے صحابہ ان سے پوچھا کرتے تھے۔
اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے صاحبزادے ابو سلمہ کو کہ وہ بھی جلیل القدر تابعی تھے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا جاننے والا اور رائے میں اگر اس کی ضرورت پڑے ان سے زیادہ فقیہ اور آیتوں کے شان نزول اور فرائض کے مسئلہ کے واقف کار حضرت عائشہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک درباری سے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اس نے کہا امیر المومنین آپ ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں قسم دیتا ہوں، سچ سچ بتاؤ۔ اس نے کہا اگر یہ ہے تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ہمارے رسول کے رختے جگر عروہ بن زبیر کا قول ہے میں نے حلال و حرام، علم و شاعری اور طب میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ اس طرح ہیں، قرآن، فرائض، حلال و حرام، فقہ، شاعری، طب، عرب کی تاریخ اور نسب کا حضرت عائشہ سے بڑھ کر عالم کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک شخص نے مسروق تابعی سے جو تمام تر حضرت عائشہ کے تربیت یافتہ تھے دریافت کیا کہ کیا ام المومنین فرائض کا فن جانتی ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا خدا کی قسم میں نے بڑے بڑے صحابہ کو ان سے فرائض کے مسئلے دریافت کرتے دیکھا ہے۔ حفظ حدیث اور سنن نبوی کی اشاعت کا فرض گو دیگر ازواج مطہرات بھی ادا کرتی تھیں، تاہم حضرت عائشہ کے رتبہ کو ان میں سے کوئی بھی نہیں پہنچی۔ محمود بن لبید کا بیان ہے ازواج مطہرات بہت سی حدیثیں زبانیں یاد رکھتی تھیں لیکن حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ کے برابر نہیں۔ امام ظاہری کی شہادت ہے کہ اگر تمام مردوں کا اور امہات المومنین کا علم ایک جگہ جمع کیا جاتا تو حضرت عائشہ کا علم ان میں سب سے زیادہ وسیع ہوتا۔ بعض محدثین نے حضرت عائشہ کے فضائل میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا اپنے مذہب کا ایک حصہ اس گوری عورت سے سیکھو۔ اس حدیث کو ابن اسیر نہایہ میں اور فردوس اپنی مسند میں بتغیر الفاظ لائے ہیں لیکن لفظاً اس کی سند ثابت نہیں اور اس کا شمار موضوعات میں ہے، تاہم معنی اس کے صحیح ہونے میں کسی کو شک نہیں۔ ہمیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔